عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نئی درسی کتاب 2025 کا سبق نمبر 4 چغل خور۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم سبق کی پڑھائی، مشکل الفاظ کے معنی، سبق کی وضاحت اور سبق کا ایک مختصر سا جائزہ جو ہے وہ پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو بیٹا لوک کہانیاں یا لوک داستانیں کسی معاشرے، تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کے مصنف کا کسی کو عطا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کہانیاں سینہ بہ سینہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہتی ہیں اور ان کے ذریعے سے محبت، اثار، خلوص، مروت، اتحاد، دوستی اور بہادری جیسی صفات معاشرے میں پروان چڑھتی رہتی ہیں۔ لوک کہانیاں نسلوں کی کردار سازی کے حوالے سے خاصی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ لوک کہانی کسی علاقے کے معاشرتی، سیاسی، سماجی اور اخلاقی عوامل کی نمائندہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ کے اس سوال کا جواب مکمل ہو جاتا ہے کہ لوک کہانی کس قسم کی کہانی کو کہتے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں کی کہانیوں سے کون کون واقف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب سبق کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ اگلے وقتوں کی بات ہے، یعنی پرانے زمانے کی بات ہے، پہلے وقتوں کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے سے کرنا اس کی عادت تھی اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا تھا۔ اس نے بارہا اس بات کا ارادہ کیا کہ اب کسی سے بھی کسی کی چغلی نہیں کھائے گا، ایک کی بات دوسرے کو نہیں کہے گا، لیکن ہر بار وہ اپنے اس ارادے میں ناکام ہو جاتا۔ دراصل وہ اپنی عادت سے مجبور تھا اور اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ بیٹا چغل خور وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی چغلی کھاتا ہے، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور ایک کی بات دوسرے کو بتانا، ایک کی غیر موجودگی میں دوسرے کو اس کے خلاف بھڑکانا، یہ چغلی ہوتی ہے۔ اب اس کو ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے محاورہ ہے، یعنی اس کی ملازمت جاتی رہی، اس کی نوکری ختم ہوگی۔ چنانچہ وہ بیکار تھا۔ بیکار یعنی جاب لیس تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اس نے دوسری ملازمت کی بتیری کوشش کی، بتیری بہت زیادہ، مگر وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ دن تک تو وہ اپنی جمع پونجی پر گزر بسر کرتا رہا۔ جمع پونجی کہتے ہیں جو اس کے پاس سرمایہ تھا، جو اس نے سیونگ کی ہوئی تھی۔ لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا سارا سرمایہ یعنی روپیہ پیسہ ختم ہو گیا تو بہت پریشان ہوا۔ اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سر توڑ کوشش شروع کر دی۔ سر توڑ کوشش کرنا یعنی بہت دل جمعی سے جو ہے نوکری ڈھونڈنا۔ ٹھیک ہے؟ کہ کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے، یعنی اس کے گھر میں کھانا جو ہے وہ پکنا بند نہ ہو جائے، اس کی رزق میں کمی نہ ہو جائے۔ مختلف لوگوں سے کہا، در در کی خاک چھانی، در در کی خاک چھاننا محاورہ ہے، یعنی بہت جگہوں کا اس نے سفر کیا، بہت جگہوں پہ جا کر جاب کی تلاش کی، ایک کے پاس گیا، مگر مصیبت یہ تھی کہ چغل خور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازم رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس سے اچھی طرح واقف تھے اور اس کی چغلی کھانے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے اسے کوئی بھی منہ نہ لگاتا تھا۔ آخر وہ مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ گیا اور نوبت واقعی فاقوں تک آ پہنچی۔ اس نے دل میں سوچا اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں اور چل کر قسمت آزمائی کرنی چاہیے، یعنی کہیں اور جا کر نوکری تلاش کرنی چاہیے اور اپنی قسمت کو آزمانا چاہیے، تاکہ اس کا جو فاقوں کی نوبت آ چکی ہے تو روپے پیسے کی کمی ہو گئی ہے، تو اب ظاہر ہے گاؤں میں تو کوئی اس کو ملازمت دے گا نہیں، اس لیے کسی اور جگہ، کسی اور شہر، کسی اور گاؤں میں چلا جاتا ہوں تاکہ کچھ کما سکوں۔ کیونکہ یہ بیٹا اس میں ایک برائی تھی نا کہ وہ چغلی لگاتا تھا، ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی تیسرے کو، تو اس طرح لوگ اس پر اعتبار کرنا چھوڑ چکے تھے۔ ایسے لوگوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ اس نے تھوڑا بہت ضروری سامان لیا اور گاؤں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا تاکہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جا کر محنت مزدوری کرے۔
چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا. یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا. اس لیے اسے امید تھی کہ یہاں نوکری مل جائے گی. لہٰذا وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے کہا مجھے آپ اپنی ملازمت پر رکھ لیں. کسان نے اس سے دریافت کیا تم کیا کام کر سکتے ہو؟ چغل خور نے جواب دیا مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے. کھیتی باڑی کہتے ہیں کھیت میں کام کرنا، جیسے ہل چلانا، بیج بونا، زمین کی گڈائی کرنا، فصل جو ہے جب اس کو پانی دینا، ٹھیک ہے، فصل پک جائے تو اس کی کٹائی کرنا، یہ سارا کھیتی باڑی کہتے ہیں اس کو. یہ کام میں اچھی طرح کر سکتا ہوں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ کسان اکیلا تھا اور کھیتوں کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہیں تھا. ہاتھ بٹانا یعنی اس کی مدد کرنا. اسے ایک ملازم کی ضرورت بھی تھی، اس لیے اس نے سوچا چلو اسے ہی ملازم رکھ لیتا ہوں، یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا بھی کام ہلکا ہو جائے گا. یہی سوچ کر اس نے چغل خور سے پوچھا اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں تو تم کیا تنہا لوگی؟ اس پر چغل خور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کچھ نہیں، میری کوئی تنخواہ نہیں ہے. کسان کو اس کی بات سن کر بڑا تعجب ہوا کہ کام کرے گا اور تنہا نہیں لے گا، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب میں چغل خور کہنے لگا آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دے اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت دیں، بس یہی میری تنخواہ ہے. کسان پوچھنے لگا کس بات کی اجازت؟ تو چغل خور بولا آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں 6 ماہ کے بعد آپ کی صرف ایک چغلی کھا لیا کروں. اب یہ ایک بظاہر تو چھوٹی سی برائی ہے لیکن اس نے پورا گھر اجاڑ دیا. آگے دیکھتے ہیں. چغل خور کی یہ بات تو اپنی جگہ بڑی عجیب تھی لیکن کسان نے اپنے دل میں سوچا مفت کا نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے؟ پھر اس نے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے کہا 6 ماہ بعد ایک چغلی کھاتا ہے تو کھا لے، میرا کیا جاتا ہے؟ یہ کسی سے میری چغلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میرے پاس کون سے راز ہیں جو ظاہر ہو جائیں گے؟ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے. چنانچہ چغل خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا. وہ کام بھی اسی کا کرتا تھا اور اسی کے گھر میں رہتا بھی تھا. روزانہ صبح سویرے کسان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا، ہل چلاتا، گاہی بھی کرتا. گاہی یہ ہوتا ہے یعنی ہل چلا کر زمین کی مٹی کو نرم کرنا. اور اسی طرح کا کام میں کسان کا برابر کا ہاتھ بٹاتا رہتا. دن گزرتے گئے اور کسان کو یہ بات بھی بھول گئی کہ 6 ماہ بعد چغل خور نے اس کی ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی تھی اور اس نے چغلی کھانے کی اجازت دے بھی دی تھی. کسان اس عرصے میں یہ تمام باتیں بھول چکا تھا. اب دیکھیے بیٹا یہاں پر 6 مہینے گزر گئے، کسان کو یاد بھی نہیں رہا تھا. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا. ادھر چغل خور کو کسان کے ہاں ملازم ہوئے 6 ماہ بیت چکے تھے اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے کسان کی کوئی چغلی کھائے، یعنی کسی کے سامنے کسان کی برائی کرے یا آپس میں ان کو لڑوائے گھر والوں کو. وہ 6 ماہ سے اب تک اپنی اس عادت پر جبر کیے ہوئے تھا. جبر ہوتا ہے برداشت کرنا، یعنی مشکل کوئی ظلم اپنے اوپر کرنا، جبر اس کو کہتے ہیں. تو اپنی اس عادت پر وہ بڑی مشکل سے قابو پائے ہوئے تھا. مگر اب معاہدے کی مدت ختم ہونے پر اپنے آپ پر قابو پانا اس کے بس میں نہ تھا. چنانچہ جب وہ اپنی عادت سے بالکل مجبور ہو گیا تو اس نے سوچا اب چاہے کچھ بھی ہو میں کسان کی چغلی ضرور کھاؤں گا اور اب تو معاہدے کے مطابق میرا حق بھی ہے. ایک روز کسان حسب معمول اپنے کھیتوں میں گیا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی. یہ دیکھ کر چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہم درد بنتے ہوئے کہنے لگا اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں. کسان کی بیوی بولی ضرور کہو، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ چغل خور اور بھی زیادہ ہمدردی جتاتے ہوئے بولا اس میں تمہارا ہی بھلا ہے. یہ سن کر کسان کی بیوی کو کچھ شک سا ہوا. اس نے دل میں سوچا ہو نہ ہو کوئی خاص بات ضرور ہے. یہی خیال کر کے وہ کہنے لگی پھر تو ضرور کہو کیا بات ہے. جواب میں چغل خور بڑے رازدانہ انداز میں بولا دراصل کسان کوڑی ہو گیا ہے. بیٹا کوڑی کہتے ہیں جزام کا مرض، یعنی ایسی بیماری کہ جو ایک انفیکشن ہے، ایک پھوڑا ہے، ناسور ہے اور وہ
ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا. جزام کہتے ہیں اس کو, اسکن ڈیزیز ہے. اس نے اپنی یہ بیماری اب تک تم سے چھپائے رکھی ہے. کوڑی ہو گیا ہے. کسان کی بیوی نے چونک کر پوچھا. اسے بڑا تعجب ہوا. یہ بات اس کے لیے جس قدر نئی تھی اس سے کہیں زیادہ حیران کن بھی تھی. چغل خور نے جب اپنا تیر نشانے پر بیٹھتے دیکھا تو بولا. تیر نشانے پر بیٹھنا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کی بات کو جب دوسرا سچ مان لے. یعنی یہ بھی محاورہ ہے, تیر نشانے پر بیٹھنا یعنی جس چیز کا شکار کرنا ہونا تو اس کو اس پر نشانہ باندھنا. تو یہاں پر تیر نشانے پر بیٹھا مراد یہ ہے کہ جب اس کو پتہ چل گیا کہ چغل خور کی بیوی جو ہے اب اس کی بات پر یقین کر رہی ہے, تو اس نے آگے سے کیا کہا کہ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو آزما کے دیکھ لو. اب تو کسان کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی. اس نے دل میں سوچا ہو سکتا ہے ملازم ٹھیک ہی کہہ رہا ہو, بھلا اس کو مجھ سے ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. لہٰذا اس نے جلدی سے پوچھا مگر میں کیسے آزماؤں. چغل خور جھٹ سے کہنے لگا اس میں کیا مشکل ہے. پھر اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا جو آدمی کوڑی ہو جائے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے. اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو کسان کے جسم کو زبان سے چاٹ کر دیکھ سکتی ہو. کسان کی بیوی کو چغل خور کی یہ تجویز پسند آئی. اس نے سوچا اس سے نوکر کے جھوٹ کا پتہ بھی چل جائے گا. اگر اس نے کہا اچھا کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھوں گی. چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چلا گیا جہاں کسان پہلے ہی سے کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا. دراصل ان دنوں فصل پک چکی تھی جس کی وجہ سے کسان 2 روز سے اپنے گھر نہیں گیا تھا. اسے رات کو بھی کھیتوں میں ہی رہنا پڑتا تھا. چغل خور کسان کے پاس سے پہنچا اور اس سے بڑی رازداری سے کہنے لگا تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو, ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے. کسان بڑا حیران ہوا. اس نے تعجب سے پوچھا. تعجب یعنی حیرانی, یہ تم کیا کہہ رہے ہو. چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا سچ کہہ رہا ہوں, وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہے. کسان سارا کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا. اس نے اپنے دل میں سوچا نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہے, بھلا اسے کسی قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی ہے. ہو سکتا ہے میری بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہو. چغل خور نے جب اس کسان کو اس طرح شش و پنج میں مبتلا دیتا ہے. شش و پنج ہوتا ہے یعنی وہ کیفیت کہ جب انسان کسی پر یقین کرنا چاہے اور نہ کر پائے. ٹھیک ہے, تو بولا اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی اس وقت دیکھ لینا. اس پر کسان کہنے لگا ہاں یہ ٹھیک ہے, آج رات تو مجھے کھیتوں میں ہی رہنا ہے, کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو دیکھ لوں گا. چغل خور نے جب یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا ہے تو وہ وہاں سے چلا آیا اور کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا, یعنی کسان کی جو بیوی تھی اس کے بھائیوں کے پاس. وہاں پہنچ کر اس نے ان سے کہا تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو, تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روز مار مار کر ادموا کر دیتا ہے. ادموا یعنی آدھا مرا ہوا, یعنی کہ اتنا مارنا پیٹنا کہ انسان بے ہوش ہو جائے. اور وہ اسے اس ظالمانہ طریقے سے مارتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. کسان کے سالوں نے چغل خور کی یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے, لیکن انہوں نے اس سے کہا مگر ہماری بہن نے تو ہمیں یہ کبھی نہیں بتایا. اس پر چغل خور بولا وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی, ورنہ اسے تو کسان اس بری طرح مارتا پیٹتا ہے کہ وہ ہلکان ہو جاتی ہے. کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے, لیکن ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں. اس پر چغل خور جھٹ سے بول پڑا اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی اس وقت تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا کسان اسے کس طرح مارتا ہے. کسان کے سالے یہ بات سن کر غصے میں تل ملانے لگے, یعنی انہیں بہت غصہ آیا. بھلا وہ اپنی بہن کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتے تھے. انہوں نے چغل خور سے کہا اچھا کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. کسان وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا بڑے افسوس کی بات ہے, تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے. کسان کے بھائیوں نے اس سے تعجب سے پوچھا کیا ہوا, یہ تم کیا کہہ رہے ہو, ہم کس کی مدد نہیں کرتے. اس پر چغل خور نے روحان سا منہ بنا کر جواب دیا, یعنی روحان سا رونے والا. ٹھیک ہے,
तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है। उसके साले हर चौथे रोज आकर उसे ज़दोकोप करते हैं, ज़दोकोप मारपीट। और एक तुम हो कि तुम्हें उसकी खबर तक नहीं है। किसान के भाई ये सुनकर परेशान से हो गए और कहने लगे, मगर हमारे भाई ने तो कुछ नहीं बताया। चुगलखोर बोला, वो तुमसे क्या कहे, बेचारा अपनी शराफत की वजह से कुछ नहीं करता और खामोशी से ये बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। जवाब में भाई कहने लगे, हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। ये सुनकर चुगलखोर ने कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से ये सब देख लेना कि किस तरह किसान के साले उसे मारते हैं। यहाँ पर उसने सारे लोगों को के साथ जो है वो चुगली की एक दूसरे की और उनको आपस में लड़वा दिया था। आगे देखते हैं। किसान के भाई गुस्से में तिलमिलाने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा हम कल देख लेंगे वो हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, अभी हम मरे नहीं। इस तरह चुगलखोर सब लोगों से ये बातें कहकर वापस आ गया और अपने कामकाज में वो इस तरह मसरूफ हो गया कि किसी को कानो कान इस बात की खबर ना हुई कि कहाँ गया था और कहाँ से आया है। दूसरे रोज दोपहर को जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई तो किसान ने कन अखियों से, यानी सीधे नहीं देखना, ऐसे हल्का सा देखना साइड से, कन अखियों से उसकी तरफ देखा। वो बड़ी एहतियात से उसकी हरकत का जायजा ले रहा था क्योंकि उसके दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से वो उसे काट ना खाए, इसलिए वो उसके करीब होने से डरता था। दूसरी तरफ किसान की बीवी की ये कोशिश थी कि किसान किसी तरह उसके करीब हो तो वो उसको काट कर या उसे जबान लगाकर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जो ही वो छाछ का मटका, छाछ लस्सी को कहते हैं, छाछ का मटका और रोटियों की चंगेरी जमीन पर रख कर बैठी। चंगेर जिसमें रोटियां रखते हैं, पश्तो में इसको शकोर बोलते हैं। तो वो जो है जमीन पर रखकर बैठी। किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर उसकी बीवी भी रोटियों की चंगेरी आगे बढ़ाने के बहाने से कदरे आगे सिरक आई यानी आगे की तरफ आई। और जो ही किसान ने रोटी पकड़ने को हाथ आगे बढ़ाया, उसने झपट कर उसकी कलाई पकड़ी और उसे चाटने के लिए आगे बढ़ी। किसान उछलकर दूर हट गया। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि वाकई उसकी बीवी पागल हो गई है और काट खाने को दौड़ती है। किसान को नौकर की कही हुई बात सच मालूम हो रही थी। उधर उसकी बीवी ने जब ये देखा कि किसान उसे जिस्म चाट कर देखने नहीं दे रहा तो उसे उस बात का यकीन हो गया कि किसान वाकई कोढ़ी हो गया है और नौकर ठीक कह रहा था। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। ये देखकर किसान ने आओ देखा ना ताओ, मुहावरा है, यानी उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, पाँव से जूता उतार कर वहीं बीवी की ठुकाई शुरू कर दी। ठुकाई यानी मारना, मार पिटाई, ठोकना वैसे होता है ना, नहीं ये उसको जूते मारना शुरू कर दिए। जो ही उसने बीवी पर जूते बरसाने शुरू किए, करीब ही खेत में छुपे हुए किसान के साले बाहर निकल आए। वाकई नौकर ठीक कह रहा था, उनके सामने उनकी बहन की पिटाई हो रही थी। भला फिर वो क्यों ना यकीन करते। वो सारे के सारे ललकारते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े। आज देखते हैं तुम हमारी बहन को किस तरह मारती हो। उनका आगे बढ़ना था कि दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों ने देखा, वाकई नौकर ने हमें सही इतला दी थी। उन्होंने जवाब में किसान के सालों को ललकारा। ललकारना होता है यानी बहुत ऊंची आवाज में पुकारना, ठीक है, किसी को गुस्से से पुकारना। आज देखते हैं तुम हमारे भाई को किस तरह मारती हो। अब और इसके बाद वो सब एक दूसरे पर पिल पड़े यानी टूट पड़े। वो वो सर भौल हुई यानी वो लड़ाई हुई। वो लाठियां चली कि सब खून में नहा गए। इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले दूसरे लोग भाग कर आए और उन्होंने बीच बचाव करा के उन्हें एक दूसरे से अलग किया। फिर जब उन सबका गुस्सा कदरे कम हुआ तो उनसे लोगों ने पूछा, तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे थे। उस पर सबने अपनी अपनी बात बताई कि यूं नौकर हमारे पास आया था, उसने ये बताया था। इस तरह जब सब अपनी अपनी बात बता चुके तो पता चला कि सब कुछ चुगलखोर का किया धरा है।
وہ سارے کے سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں چلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے، یعنی لوگ ایک دوسرے کی چگلی تو لگاتے ہیں مگر وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ ہم نے چگلی کی ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان اور اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اس سبق کا ماخذ جو ہے وہ پنجابی لوک داستانیں ہیں، اور اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے دشمن جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنوں ہی میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا رہے ہوتے ہیں، اور چھوٹی سی ایک چغلی جو ہوتی ہے وہ پورے خاندان کو برباد کر دیتی ہے۔ تو آج کا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور پیارا سا کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔